وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اللہ سے ذکر کیا کہ یہ مجھے کیسے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کراؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میری نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا کہ میں اس سے بات کرنا چاہی، مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرایا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں خود ہی رشتہ ختم کر دیتا، شادی تک بات آ جاتی اور میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم اپنی دلہن نہیں لینے آئے۔ میں چلا گیا، کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا تھا اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کے فون پر جو عشق تھا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا، اور جب میں گھر آتا تو وہ فون پر بات کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا مجھے دیکھ کر آپ کو طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب نہیں ہے؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا، میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ میرا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر میں نے اسے اتنی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئی، اور اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے بالکل آزاد ہو۔ جب تمہیں طلاق چاہیے تو مجھے کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے میں ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے مجھے کال آئی اور کہا کہ مجھے اپنے نام سے محروم مت کرنا، اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں اور عورت پر یقین کرنے کے لیے۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ بیوی بہت نیک ہے، پتہ نہیں وہ 2 3 سال میں نے کیسے گزارے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا، اور اب میں تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا ہوں۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد سے زیادہ پیار ہے، اور بے انتہا عشق میں ذرا کام سے دیر ہو جائے یا کچھ میسج نہ کروں تو پریشان ہو جاتی ہے اور سائے کی طرح میرے پیچھے رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں جنجلا سا جاتا ہوں، اس سے جھگڑ پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، ایک وہ پہلی عورت اور ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا۔ میری پہلے والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اب اپنی بھی ہوش نہیں ہے، اپنی بھی ہوش نہیں رہی۔ اب 1 2 دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی۔ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کتنا ظالم ہوں، اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔
میری بچیوں بہنوں یاد رکھو حرام محبت کا مقدر ذلت ہے بس۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔